بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم چھٹی فصل میں ہم نے ایک مادہ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، نکاح کے متعلق تمام مسائل ہو چکے ہیں۔ چلو آتے ہیں اب دوسرے مادے کے اندر کیا کرتے ہیں، طلاق کے جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم طلاق کے متعلق اقسام، مسائل، احکام بیان کریں گے، اور اس وقت جو ہے مدرسوں کے درسیات بھی جو تھے آخری مراحل میں تھے، اور ابھی جو ہے درسیات چل رہے ہیں۔ تقریباً ادھر بھی نکاح کے مسائل ختم ہو چکے ہیں ہدایہ ثانی میں، اور دیگر کتابوں میں بھی پڑھا چکے ہیں نکاح کے مسائل۔ عید الاضحیٰ تک تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ تو چلو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ طلاق کے متعلق مسائل آپ حضرات کو بتا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، طلاق کے متعلق ہم نے مختصراً بتایا تھا کہ طلاق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح ہوا ہے، ہو چکا ہے، اسے ختم کیا جائے۔ پھر جب اس کو ختم کیا جاتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، نکاح بیچ سے چلا جاتا ہے۔ اور طلاق جو ہے ایک ایک مبغوض چیز ہے، اگرچہ جائز ہے، یعنی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور ضرر ہو انسان کے لیے، مشکل ہو یا خاتون کے لیے، تو پھر طلاق ہی کو اپنا لیا جاتا ہے۔ تو چلو آگے جاتے ہیں۔ طلاق کے جو ارکان ہیں وہ آپ حضرات کو بتا دیتے ہیں۔ طلاق کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ ایک نمبر کہ کیا کرے، خاوند مکلف ہو، یعنی طلاق دے سکتا ہو۔ اگر وہ مکلف نہ ہو، عاقل نہ ہو، مثلا مجنون کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، یا نابالغ ہو، یہ اسی طرح سے سوتے سوتے میں ایک آدمی جو ہے بیوی کو غصے میں طلاق دے رہا ہے، جیسے نیند میں بھی انسان کو حالات درپیش ہو جاتی ہیں، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، طلاق نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس خاتون کو طلاق دے رہا ہو وہ خاتون اس کی بیوی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا نکاح ختم ہو چکا ہو، یا طلاق وغیرہ یا رجعی پہلے سے واقع ہو، ایسا نہ۔ ہاں، اگر طلاق کی رجعی اس کو بینونت میں بدل دینا چاہے کہ میں اسے ختم ہی کر دیتا ہوں، یا 3 طلاق کے ذریعے، تو الگ بات ہے۔ اور طلاق کے لیے ایک تیسری چیز یعنی لازم چیز یہ ہے کہ طلاق کا لفظ بول دے، یا تو طلاق کا لفظ بالکل واضح ہو یا کنائی کے طور پر ہو، تو اس طرح سے پھر کیا ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں تک تو مختصراً ہم آپ کو بتا چکے، اب آگے بتاتے ہیں طلاق کی قسمیں۔ محترم حضرات، ان چیزوں کا بہت پہچاننا لازم ہے کہ بہت سارے لوگ طلاق وغیرہ واقع کرتے ہیں اور طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح طلاق دے۔ اگر طلاق کی ضرورت پڑ جائے، یا کسی نے غصے میں، جہالت میں، یا کسی وجہ سے طلاق دی، تو پھر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کون سی طلاق ہے، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا۔ 3 چیزوں کو سمجھنا لازم ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس طلاق سنی ہے۔ طلاق سنی اس کو کہتے ہیں محترم حضرات کہ ایک آدمی بیوی کو غیر ماہواری میں کیا کر دے، طلاق دے، یعنی بیوی کو ماہواری نہ ہو، بالکل صاف ستھری ہو، اس کو طلاق دے دے اور پھر اس کے ساتھ نہ ملے۔ تو اگر کسی ضرر کی وجہ سے ایسا ہونا تو کیا کرے، ایک طلاق دے دے، یہ کیا ہو جائے گا، طلاق سنی ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری طہارت آ جائے، یعنی دوسری ماہواری کے بعد دوسری طہارت سٹارٹ ہو جائے، ظاہر ہے کہ دوسرے مہینے میں ہوتا ہے عموماً عورتوں کو، پھر اس میں ترتیب تھوڑی بدل جاتی ہے، وہ خود سمجھ جائے گی، تو پھر طلاق دے اس کو۔ یعنی انت طالقن، الفاظ عربی میں لوگ کہتے ہیں، اردو میں، انگلش میں اپنے الفاظ جس طرح اس قوم میں رائج ہو عرب کے مطابق۔ اور ہمارے پاس دوسری قسم ہے طلاق بدعی۔ طلاق بدعی اس طلاق کو کہتے جو بدعت ہو۔ بدعت کا مقصد کیا ہے کہ یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، کیا کر رہے، بیوی کو طلاق دے رہے ماہواری کی حالت میں،
یا اس کا بچہ ہو چکا ہے ابھی تک اس کا خون رکا نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہوئی، یا ایسے طہر میں صفائی میں طلاق دیتا ہے کہ اس میں یہ اس سے مل چکا ہے، یہ تعریف بھی کی گئی ہے کیونکہ مختلف طریقے ہیں۔ یا کیا کر لے ایک شخص سے یہ حماقت کر لے کہ ایک جگہ بول دے تمہیں 3 طلاق ہو، ایک جگہ 3 طلاق دینا بھی گناہ کی بات ہے، بدعت طریقہ ہے، غلط ہے۔ یا کیا کرے ایک کلمے میں تو نہ دے، کلمے 3 بول دے لیکن طلاق ایک جگہ دے دی، مثلا اس کو بول دے تمہیں طلاق ہو، تمہیں طلاق ہو، تمہیں طلاق ہو، تو اس طرح کرنا بھی کیا ہے، ممنوع بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے، اور اس سے پھر 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، جیسے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا تھا کہ وہ کیا کر لے، رجوع کر لے، اس نے ماہواری میں طلاق دی۔ اور 3 طلاق کے متعلق جب بات ہو گئی کہ ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دی ہے ایک کلمے میں، پیغمبر علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تو ابھی تک موجود ہوں اور کتاب اللہ کے ساتھ آپ لوگ اس کھلواڑ کر رہے، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ طلاق بدعی جمہور علماء کے نزدیک جو ہے سنی کی طرح ہے۔